السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ایک بھائی نے سوال کیا کہ حافظ صاحب میں بڑے لمبے عرصے سے دعائیں کر کے تھک چکا ہوں، اب تو میں مایوس ہو چکا ہوں۔ تو آئیے اس سلسلے میں چند گزارشات۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا اور کہا تمہارے پروردگار نے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ رب العالمین، ہمارا پروردگار عالم، ہمارے اور آپ کے خالق اور مالک نے یہ کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی ذات کے بارے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے بات یہ کہ اگر اللہ رب العالمین سے آپ مایوس ہو جائیں گے تو جائیں گے کہاں ٹھکانا ہے؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں بھاگو گے؟ بہرحال اللہ رب العالمین پر اپنا پورا توکل رکھیں، اللہ پر پورا اپنا یقین رکھیں، اللہ پر اپنا پورا ایمان اور پورا بھروسہ رکھیں۔ اور اگلی بات یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کب کس وقت کس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازنا ہے۔ ہاں یہ بات تو طے ہے، حدیث میں آیا ہے کہ بندے کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے بشرطے کہ وہ جلدی نہ کرے۔ اور جلدی کرنے کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بندہ قبولیت میں تاخیر کو دیکھ کر مایوس ہو جائے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دے اور کہے کہ میں نے بہت دعا کی ہے، میں تو بڑے عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات کچھ خاص اور کچھ عام اسباب کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی بندے کی دعا کی قبولیت کو کچھ وقت کے لیے اللہ پاک مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہ اللہ کے علم میں ہے نا، یہ اللہ کی حکمت ہے نا کہ کب کس وقت کس کی دعا کو قبول کرنا ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں آیا ہے اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندے نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کر کے جو اس نے اللہ سے مانگا، جو اللہ سے سوال کیا، اللہ سے جو حاجت کا اللہ سے سوال کیا، اللہ نے اس کے سوال کو پورا کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندے نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی، اللہ کے سامنے اس نے کوئی اپنی التجا کی، کوئی اللہ سے کوئی اپنا کچھ مانگا، تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کرنے کی وجہ سے اس پر آنے والی مصیبتوں، آفتوں، اس کے اوپر جو آفات آنی تھی، جو آزمائشیں آنی تھی، اللہ رب العالمین اس کے آنے والی مصیبتوں، بلاؤں کو ٹال دیا۔ تیسری بات یا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں، اللہ پاک آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جب نامہ مال ان کے سامنے اللہ پیش کرے گا، بندہ اپنے نامہ مال کو قیامت کے دن دیکھے گا، اپنے نامہ مال کو دیکھ کے اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ جو اتنی نیکیاں میرے نامہ مال کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ نیکیاں تو میں نے دنیا کے اندر کی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے یہ نیکیاں دنیا میں جو تو نے مجھ سے دعائیں کی، تیری دعاؤں کو میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، تیری دعاؤں کو میں نے آخرت کے لیے جمع کر دیا۔ تو بندہ پھر اللہ رب العالمین سے کہے گا یا اللہ اگر یہ بات تھی تو دنیا میں تو میری کوئی بھی دعا قبول نہ کرتا، میری ساری دعائیں آخرت کے لیے جمع کر لیتا۔ معزز سامعین، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں نا امید نہ ہوں، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ پاک کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 ماؤں کا پیار ایک طرف، اللہ رب العالمین کا پیار ایک طرف، پھر بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی ذات کے بارے میں مایوس نہ ہوں، کبھی بھی دعا کرنی چھوڑے نہ۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے التجائیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، زندگی کے آخری سانس تک بھی کبھی بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے حضور دعائیں کرنے نہ چھوڑیں، دعائیں کرتے رہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا یا تو اللہ پاک دنیا کے اندر ہی ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیں گے، یا یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو آفتیں آنی ہیں، جو مصیبتیں آنی ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہماری آفتوں، مصیبتوں کو ٹال دیں گے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائیں گی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔
اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو, اگر آپ پوچھنا چاہیں, آپ شرمائیں نہیں, ہیزیٹیٹ نہ کریں, آپ اپنے سوال کو کمنٹ میں لکھیں. اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ, جزاکم اللہ بارک.